أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے کی آیتوں میں، آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 2 میں آپ نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ یہ سماج، یہ معاشرہ عمدہ بن جائے، ایک کھلتا ہوا، خوشبو لٹاتا ہوا چمن اور گلشن بن جائے، جرائم نہ ہوں، گناہ نہ ہوں، کسی کی عزت پامال نہ ہو، اور یہ معاشرہ بالکل ایک پاک و صاف اور پاکیزہ معاشرہ رہے۔ اب ان جرائم میں جو معاشرتی جرائم ہیں ان میں ایک بہت بڑا جرم ہے زنا کا جرم۔ سب سے پہلے تو اس زنا کے جرم کو، کی سنگینی کو، اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کی گندگی کو بیان کیا گیا، اور یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب زناکار زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان میں رہتا ہی نہیں ہے، ایمان کی حالت میں ہوتا ہی نہیں ہے وہ۔ اس قدر شناعت اور اس قدر اس کی گندگی کو واضح کیا گیا کہ زنا ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا، اللہ کے عذاب کو نازل کرنے والا، اور اللہ رب العزت کو غضبناک کرنے والا، یہ ایسا گناہ ہے، انتہائی سخت اور انتہائی سنگین جرم ہے یہ۔ لہذا تمام مومنین اس سے بچیں، اس کے مقدمات سے بچیں، زنا کے پہلے کے جو مرتبے ہیں، اس کے جو مقدمات ہیں، اس سے پہلے سے وہ بچیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک نے واضح تعلیمات دی۔ پھر اگر کوئی زنا میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کی سزائیں بھی متعین کی ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت میں اس کی تفصیل میں گزر چکا ہے کہ زنا کی سزا کیا ہوگی، شادی شدہ کی یا غیر شادی شدہ کی، یا کوئی اگر کسی سے زبردستی زنا کرے تو کیا ہوگا۔ تو سخت سے سخت سزائیں اسلام نے متعین کی۔ اب ایسے بھی لوگ ہوں گے معاشرے میں جو کسی کے اوپر ایسے ہی زنا کی تہمت لگا دیں گے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو خوار کرنے کے لیے، سماج میں بے عزت ہو جائیں، بس اس لیے وہ تہمت لگا دیں گے، زنا کی تہمت، فلاں زانی ہے، فلاں زانیہ ہے۔ ذرا سا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا سنگین جرم کر دیا آدمی نے، اس کی عزت سے کھیل گیا وہ۔ اچھا، معاشرے کے اندر بری باتیں پھیلتی بھی زیادہ ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ زنا کرنے والا ہے، آدمی فوراً یقین کر لیتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں میں پھیلتا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک نے اس کی سختی سے ہدایت کی ہے کہ خبردار، کوئی کسی پر زنا کی تہمت نہ لگائے۔ اگر کسی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکا تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہاں پر ذکر تو عورتوں کا کیا گیا ہے کیونکہ ان کی عزت بہت ہی نازک ہوتی ہے، لیکن اس میں مرد بھی شامل ہیں، اجماعی مسئلہ ہے یہ۔ مرد پر تہمت لگائی جائے زنا کی یا عورت پر تہمت لگائی جائے زنا کی، اگر وہ اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اب یہاں سے حکم ہو گیا تمام مسلمانوں کو، خبردار، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ تمہیں کسی کی عزت سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں کسی کے بارے میں غلط باتیں اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص زانی ہے یا فلاں عورت زانیہ ہے، تو اگر تم نے اپنے زبان سے یہ الفاظ نکال دیے ہیں تو تمہیں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم خود مجرم ہو، تم خود فاسق ہو،
تم خود غلط راہ پر چلنے والے ہو، تمہارے 80 کوڑے تمہاری پیٹھ پر لگائے جائیں گے۔ یہ ایک بات یہاں سے اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے کہ وہ گناہ کے کام میں ہے تو اس پر پردہ ڈالے، اس کو پھیلائے نہیں معاشرے میں۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا بڑا زانی ہے، واقعی بے حیائی کا مرتکب ہے، بے حیا بے شرم ہے کہ اس کے ایسا وہ زنا کرتا پھر رہا ہے کہ 4 گواہ اس کو مل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کے لیے ایک ناسور ہے۔ جیسے بدن کے اندر سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے کہ جس کو نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے، تو ایسا شخص جس کی زنا پر 4 گواہ مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، یا اس کا معاملہ کوئی ایک چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیلا رہا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو پھر ایسوں کو تو سزا دینا ہی ہے، اور ایسوں کو سزا نہ دینا سماج کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ خبردار، خبردار سے خبردار، کسی کو پر تہمت مت لگانا زنا کی، اور اگر تم نے تہمت لگا دی تو پھر تمہارے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس بات کا خیال رکھنا۔ آگے چل کر مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ زنا میں ملوث ہے تو کیا ہوگا، اس کا حکم آگے آ رہا ہے، آگے کی آیتوں میں بیان کیا جائے گا۔ فی الحال یہاں پر یہ معاشرتی جرم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اور خاص طور سے خواتین، جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ذرا سی بات کو لے کر کسی کو اوپر الزام لگا دیتی ہیں کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے بات کرتے بھی دیکھ لیا تو بس وہ بات کو اتنا بڑھا کر پیش کرتی ہیں، اتنا بڑھا کر پیش کرتی ہیں کہ بیچاری اس بچی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو خبردار، آپ کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں۔ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ذرا سے جملے کسی کی عزت کے تاج محل کو زمین بوس کر سکتے ہیں، لہذا اس کا خیال رکھو۔ تم اللہ رب العزت کی رضا تلاش کرو۔ اگر کسی کو تم نے گناہ میں دیکھا ہے تو اسے سمجھاؤ، اور اس سے کہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، مت کرو ایسے گناہ۔ اس کو سمجھاؤ، اچھی طریقے سے سمجھاؤ، لیکن یہ کہ اس کا چرچا کرو 4 کے بیچ میں، لوگوں سے جا کر بیان کرو، اور پھر وہ عزت داغدار ہو جائے، معاشرے میں وہ ذلیل اور خوار ہو جائے، یہ بات اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اندر جرم وہ نہیں ہے اور تم نے اس پر تہمت لگا دی تو کل قیامت کے دن اللہ اکبر بہت برا حشر ہوگا آدمی کا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم و دینار نہ ہوں، وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اس کی نیکیاں لے کر اس شخص کو دے دے گا جو مظلوم ہے، اور جب اس کے پلڑے میں کچھ نہیں بچے گا تو اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کلمہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم کوئی ایسی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں کہ سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پھیلا دیا؟ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، جو سنا آگے پہنچا دیا۔ کیا ضروری ہے کہ جس نے تم سے کہا ہے اس نے صحیح کہا ہو؟ کیسے تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ آدمی کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات بولنے سے پہلے ذرا سا سوچ تو لو کہ اگر یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا۔ معاملہ صرف زنا کا ہی نہیں ہے، زنا تو سب سے سنگین بات ہے، سب سے زیادہ، لیکن اس کے علاوہ بھی تہمتیں ہیں۔ کسی پر کوئی تہمت لگا دی، دشمنی کی تہمت لگا دی، سازش کرنے کی تہمت لگا دی، غلط عہدے اور منصب کی تہمت لگا دی، رشوت خوری کی تہمت لگا دی، کوئی بھی بات، کوئی بھی برائی،
جو اس کی طرف منسوب کر دی گئی، ذرا تم سوچ کر دیکھو کہ کتنا بڑا تم نے نقصان کر دیا آدمی کا، اور خود اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھو، تمہارے بارے میں کوئی اس طرح سے بات پھیلا دیتا اور تمہارے اندر وہ بات نہ ہوتی تو تمہیں کیسا لگتا۔ واضح رہے کہ یہ جو 80 کوڑوں کی سزا ہے کہ پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو یہ جو 80 کوڑے جو مارنے کی سزا ہے، یہ زنا کی تہمت لگانے پر ہے۔ اگر کوئی اور تہمت کسی پر لگا دیتا ہے، کسی اور قسم کی تہمت لگا دیتا ہے، تو یہ 80 کوڑے کی سزا نہیں ہے، پھر اسے عدالت میں لایا جائے گا اور تعزیر کی جائے گی، اس کو پنش کیا جائے گا، سزا دی جائے گی اس کی۔ لیکن یہ 80 کوڑوں کی جو سزا ہے، یہ زنا کی تہمت کے ساتھ میں خاص ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ عورت پر کوئی تہمت لگائے تو بھی 80 کوڑے، اور مرد پر کوئی تہمت لگائے تو بھی 80 کوڑے، جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ پیش کرے جو یہ کہیں کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آدمی اس جرم کو بیان نہ کرے، کیونکہ بیان کرنے سے گناہ اور پھیلتا ہے، شیطان مردود ذہن کے اندر اور زیادہ ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کرنے سے انسان کے اندر گناہ کی رغبت، گناہ کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کل یہودیوں نے اور جو ایک سازش رچی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان گناہوں کو بالکل ہلکا کر کے پیش کیا جائے۔ زنا کو، شراب کو، جوا کھیلنے کو، ننگے پن کو، بے حیائی کو ایک عام کر دیا جائے۔ صبح شام آدمی اسی کو دیکھتا رہے، دیکھتا رہے، دیکھتا رہے، یہاں تک کہ اس کے ذہن سے اس کی شناعت ختم ہو جائے، اور وہ سوچے کہ ارے یہ تو سب عام بات ہے، تو سب روزمرہ کی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ یہ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ذہن کو کیسے پھیر دے، وہ اس گناہ کی سنگینی کو، اس کی شناعت کو، اس کی گندگی کو تمہارے ذہن سے کم کر دے، اور تمہیں گناہ نہ لگے۔ جیسے گندگی میں رہنے والوں کو پھر گندگی بدبو محسوس نہیں ہوتی، وہ اسی گندگی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ٹی وی سیریلز میں، موویز میں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی گندی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، گندگی دیکھتے 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 بچے، بچی اور لوگوں کا سب کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اپنے ذہن کو بچاؤ ایسی بیماریوں سے، یہ بہت ہی زیادہ سنگین بیماری ہے جو بدن کے اندر لگتی جا رہی ہے اور تمہاری دین کو کھائے لے رہی ہے۔ بچاؤ اپنی اولاد کو بھی، لوگوں کو بھی اس سے، اور خود بھی بچو۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، آیت نمبر 4، اس کی تفسیر ہوئی ہے انشاءاللہ اور بھی۔ اچھا، یہاں پر جو سزا متعین کی گئی ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی دوبارہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ دوبارہ یہ کبھی کوئی گواہی دینے کے لائق نہیں رہیں گے، ان کو فاسق میں شمار کیا جائے گا، اور فاسق کی گواہی نہیں ہوتی ہے۔ کل اگر یہ کوئی گواہی دینا چاہے، چاند کی گواہی دینا چاہے، وراثت میں گواہی دینا چاہے، کسی معاملے میں گواہی دینا چاہے، تو اب ان کی کوئی گواہی معتبر ہی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی نگاہ میں غیر معتبر ہو گئے، اب ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اس شخص کے اوپر جو کسی مرد اور یا کسی خاتون کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے زنا کی، اس کی بہت بڑی سنگین سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اور زبان کے فتنوں سے اور موجودہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔